بہت شکریہ سر آپ کے الفاظ کا، اور اس گہما گہمی میں اپنا واقعی سلوگن میں بھی بھول چکا تھا کہ ابھی تک میں بتا ہی نہیں سکا۔ ہمارا جو مین سلوگن جو ہماری شرٹس کے پیچھے بھی ہے کہ سوچ کو بدلو بدلو پاکستان، اور یہ آج ہماری سوچ بدلنے کے لیے یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے ساتھ وکلا برادری بھی شامل ہے، ہمارے ساتھ ہر قسم کی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سوچ بدلنے کے لیے ہم لوگ سب اکٹھے ہیں۔ تو ابھی میں مختصر وقت کے لیے رانا ریاض صاحب جو ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ فرنیچر ایسوسی ایشن کے، وہ آئے اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست درد ہو تو وہ اس کو اپینڈکس جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، وہ اپینڈکس بنا کے اس کی جیب بھی کاٹتے ہیں اور اس کا پیٹ بھی کاٹتے ہیں۔ کوئی سے ایک شعبہ اگر سرمایہ دار کو دیکھے تو کیا سرمایہ دار جو ہے وہ غریب مزدور اور محنت کش کا حق ادا کر رہا ہے؟ کیا 8، 10 اور 12 گھنٹے کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پورے کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ میرے بھائی باتیں کرنے کے لیے بہت ہی ہیں، لیکن پرچی میرے پاس آ چکی ہے، وقت کی کمی۔ میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور صفائی مہم، جیسا کہ پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آپ اپنے نصف ایمان کی تکمیل کے لیے جو ہے میدان کے اندر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہم جس طرح سے عثمان بھائی نے کہا ہے کہ یہ مہم جاری رہے گی، تو یہ واقعی جاری رہنی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو یہاں پہ ابھی شرازی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہے، جس کی بنا پہ وہ اپنے موٹر سائیکلوں کے جو ہے وہ سلنسر نکال کے، میں یہ کہتا ہوں کہ بات صرف یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی، ان کے اندر جذبہ تو موجود ہے، لیکن اس جذبے کو کس طریقے سے منایا جائے وہ بتانے والے لوگ جو ہیں انہیں کام ہے۔ اگر آپ لوگ ان کی رہنمائی کریں گے، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جلتا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو اس کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، اگر آپ اس سے پھونک ماریں گے تو وہ پھر سے جو ہے نا وہ چمکنا شروع ہوگا۔ ہماری پوزیشن ایسی ہے، ہمارے اندر جذبہ ہے، ہمارے اندر کام کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس جذبے کو اجاگر کون کرے گا۔ اگر چند لوگ اپنے میدان میں جیسے آپ لوگ آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر جذبہ موجود ہے، اور بہت سے نوجوان جو ہے وہ کام کرنے والے آپ کو جو ہے مل جائیں گے۔ تو میں ان سب حضرات کو جنہوں نے اس کا آغاز کیا، ہمارے اپنا چیئرمین صاحب جو ہے فرنیچر ایسوسی ایشن کے چیئرمین مرزا مختار صاحب، اور گیو لائف کے صدر مرزا مختار صاحب، اور ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کیسر اقبال صاحب، اور باقی تمام ٹیم کو جو ہے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے۔ اور میں فرنیچر ایسوسی ایشن کے حوالے سے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ حضرات کو جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی جانی مالی کسی قسم کی بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو اب میں بلا تاخیر مرزا سلمان صاحب جو ہیں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات۔ کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم 70واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ میں اس پہ صرف 2-3 منٹ کی مجھے ٹائم ملا ہے، میں اسی میں مختصر بات کروں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان بنا ہے 27 رمضان المبارک کو، لیلۃ القدر کی رات تھی، اور دنیا میں 2 ریاستیں کلمے کے نام پہ بنی ہیں، ایک مدینہ نبی اور دوسرا پاکستان۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس بات پہ سب لوگ ایک دفعہ انشاءاللہ کہیں زور سے۔ یہ ملک، ہم پہلے پاکستان مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اس کی صفائی میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے، ہمیں قوم بننا چاہیے، ہمیں ریوڑ نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو
یہ پروگرام کر رہے ہیں، جیسے گیو لائف اور علی شرازی صاحب ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے انہوں نے ایک سلوگن دیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، پاکستان کو بدلیں۔ اس کے لیے ہمیں بالکل بھرپور طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 3 بر اعظموں پہ تھی، اس میں صفائی بھی تھی، امن بھی تھا اور ایک دوسرے کی عزتیں بھی محفوظ تھی۔ ہمیں بالکل اپنے اسلاف کی بالکل ان کی طرز پہ چلنا چاہیے اور ہمیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور ابھی صفائی مہم کے لیے جو کہ ہمارے مرکزی انجمن تاجران کے خواجہ احمد حنیف صاحب صدر ہیں اور نعیم کپور صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کسی مجبوری سے آ نہیں سکے، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں بالکل آپ لوگوں سے بالکل یہ تعاون کرتا ہوں اور یہ بالکل اعلان کرتا ہوں کہ مرکزی انجمن تاجران آپ کے ساتھ ہر جگہ مالی طور پہ بالکل ہر جگہ اور جانی طور پہ بھی تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مہر تابان سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کے حوالے سے یہاں پہ تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسپیشلی یہ جو معذور افراد ہیں، ان کی بہت ہی خوش قسمت افراد ہیں، یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ جو لوگ ابھی تک گھروں میں بیٹھے سوئے پڑے ہیں یا سلیپر لگائے روڈوں میں پھر رہے ہیں، ان سے بہتر یہ لوگ ہیں، ان کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور علی بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مہم چلائی اور ایک اچھا پیغام پاکستان کو دیا، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم ہمارا نصف ایمان مکمل ہو جائے اور اس کے علاوہ ہم ایک اچھے مسلمان بن کر قوم کی خدمت کر سکیں۔ تمام آنے والے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے میں وکلاء کمیونٹی بھی ہے، وکلاء برادری بھی آئی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور ان میں سے میں علی بھائی کو اسٹیج پر دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور مختصر خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب مہمانان گرامی کو دل کے تھا گرہیوں سے جشن آزادی مبارک ہو، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علی شرازی صاحب کو اور ان کے ساتھ جن نے بھی ان کے ساتھ حصہ ڈالا اس مہم میں، ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا جب تک اس پہ خدا کا خاص کرم نہ ہو۔ اور میں یہاں آنے والے اپنے اسپیشل بہن بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ معذوری جسمانی نہیں ہوتی، معذوری سوچ کی ہوتی ہے۔ جو اچھا سوچ نہیں سکتے وہ معذور ہیں، جو اچھا بول نہیں سکتے وہ معذور ہیں، جو کوئی اچھا کام کر نہیں سکتے وہ معذور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا دل ہے میری جان۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات کی کہ معذور یہ لوگ نہیں ہیں، معذور وہ لوگ ہیں کہ جو اچھا سوچ نہیں سکتے، جو اچھا کر نہیں سکتے۔ بڑی خوبصورت بات کی ماشاءاللہ علی بھائی آپ نے۔ تو ابھی میں بلا تاخیر مسز توصیف جو ہے جنرل سیکرٹری ڈسیبل کمیونٹی، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ڈسیبل کمیونٹی کی طرف سے ہمیں پیغام دیں۔ ہم سب کی یہ ہے، ہم سب کی یہ سب سے پہلے علی شرازی عام انسان کا بہت شکریہ، اس نے اسپیشل پرسن کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آئے میری مہم کا حصہ بنے۔ اس سلسلے میں ارم خان جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہم آپ کی مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہماری جو ڈسیبل کمیونٹی ہے اس کا یہ ایک ہی مقصد ہے، ایسے لوگوں کو جو راہ پہ چل رہے ہیں جن کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ان کو اسپیشل ڈھونڈا جائے، تو ان کو ویل چیئر دی جائے، اگر وہ اسکول نہیں جاتے تو ان کو اسکولنگ دی جائے، فری ایجوکیشن دی جائے۔ اس سلسلے میں بلوار میں ایک انسٹیٹیوٹ بھی جلدی ہی قائم کر رہے ہیں، اس کے بعد جیسا ہی ٹائم ملا آگے کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اور صفائی مہم میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، کم از کم ہم کوڑا نہ پھیلائیں۔ اگر ایک بندہ یہ ہے کر دے گا کہ میں اس طرح نہیں کروں گا تو میرے خیال میں سارے اسے فالو کریں گے اور آرام سے یہ ملک ہمارا صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور آزادی کے حوالے سے ہم نے بہت کوشش کی ہے، یہ ملک بڑی محنت سے
बना है, एक दिन की रियादत से कुछ नहीं होता, इसमें बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। और ये स्पेशल लोग जिन्हें आज से बहुत अच्छा पहले तक लोग समझते थे कि इनका नाम जो ब्लाइंड है वो उसी के हाथ से कुरान बना दिया जाए, जो चल नहीं सकता शरीर की घड़ी बिठा दिया जाए। लेकिन आज कई एजुकेटेड जो माशरे हैं उन्होंने जिसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। आज का डिसेबल पर्सन बहुत अच्छा इंसान है, बल्कि देखा जाए तो हमारे मुल्क में जितने स्पेशल पर्सन है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उससे ये जो है उस्मान हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं और ये खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ऐसे लोगों को सामने लेके आए हैं कि जो इनसे भी ज्यादा मतलब अच्छे नहीं थे और उनको वो अब ज्यादा बेहतर हो गए। इनके लिए खासतौर पे क्लैपिंग कि इन्होंने माजूर होते हुए भी ऐसे लोगों की मदद से बेड़ा उठाया। और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया और इस मुहिम में हमें शामिल किया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस तौसीफ साहिबा। मैं अभी इख्तितामी वक्त तक जाऊंगा क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे अभी मूव करना है अपने 5 डिफरेंट प्लेसेस पे, जो इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे की हमारी जो मेन वो मुहिम। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, शायद आप लोगों के जहन में ये चीज़ आए कि यार ये तो ऑलरेडी जगह साफ है और यहाँ से फिर ये क्यों। आज 14 अगस्त है, आज हम लोग जस्ट एक आगाही मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर हमने सरगोदा की एक एक गली एक एक मोहल्ला जो गंदा है वो हमने साफ करना है, अलामती सफाई भी करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे खुद इंशाल्लाह। एक एक गली भी साफ करेंगे हफ्तावार और महानावार हम ये तकरीब करते रहेंगे। तकरीब न सिर्फ तकरीब, अब अमली जामा पहनाना है और कम अज कम अपना सरगोदा साफ करना है। सरगोदा साफ करेंगे तो हम बाहर कहीं अपना दूसरा पूरा मुल्क भी साफ कर पाएंगे। लेकिन हमें पहले एग्जाम्पल अपने घर को साफ करना है, हमें सबसे पहले अपने घर को साफ करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ से जो लोग जिनको करीब हमें 5 पॉइंट्स दोबारा बताता चलूं। हुसैन चौक पे हमारा कैंप लगा हुआ है, दूसरा हमारा मेन कैंप कचहरी बाजार, तीसरा खयाम चौक, चौथा 1122 पॉइंट चौक और आखिरी पॉइंट है हमारा 47 अड्डा। उसके पास आस-पास जहाँ पे हमने सफाई करनी है। आप लोगों को जो करीब पड़े वहाँ पे जाएं और अलामती सफाई और जो प्रैक्टिकली सफाई का हिस्सा बने और लोगों को ये एक मैसेज दें कि हम लोगों ने अपने मुल्क पाकिस्तान को बदलना है, हमने अपनी सोच को बदलना है, हमने अपने पाकिस्तान को बदलना है। तो मैं आखिरी अल्फाज अपनी थैंकिंग स्पीच के लिए, न सिर्फ वो एक्स प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, न सिर्फ वो प्रेसिडेंट हैं फर्नीचर एसोसिएशन के, बल्कि वो प्रेसिडेंट हैं हमारी गिव लाइफ ब्लड डोनर सोसाइटी के। मैं उनको स्टेज पर अभी दावत दूंगा कि वो आए और अपने थैंकिंग स्पीच पेश करें। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा, वक्त बहुत है, गर्मी भी है। मैं अपने चीफ गेस्ट मोहतरम कैसर इकबाल साहब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने आज बहुत मसरूफ थे वो। उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ लाजमी आऊँगा। और आप मान बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ आए, राना रियाज साहब का, इशफाक साहब का और आप सब बहुत मैं सिर्फ आए आप हर टीम लाइफ का क्या शुक्रिया अदा करना। मैं देख के परेशान हो रहा हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिली है, खुदा ताला हर एक को ऐसी टीम दे तो वो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है। हमें गिव लाइफ जैसी टीम नहीं मिल सकती। गिव लाइफ टीम और शरारती वेलफेयर के लिए भरपूर तालियां बजाएं। अब मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये वेलफेयर डीसी वेलफेयर के अग्राम मेरे हाथ में आए हैं, प्लीज आइंदा ये मौजूद अफराद मत लिखें। स्पेशल आइन में भी तब्दीली हो चुकी है, स्पेशल लिखें मौजूद ये इतराफ़ किया कर लिया उन्होंने, लेकिन आइंदा हमने इसको मौजूद नहीं करने। मौजूद जिस तरह भी साहब ने कहा है मौजूद हम लोग हैं, ये नहीं है इनके, ये बिल्कुल नहीं है। ये स्पेशल बच्चे हैं, इनकी इज्जत इसी तरह कीजिएगा, आइंदा बिल्कुल ऐड कर लीजिएगा। कहीं कोई भी कहीं अभी कोई चल रहा है लफ्ज़ माजूर ये लफ्ज़ निकालते रहिए। जो कोई बोले उसे कहे नहीं ये माजूर, ये स्पेशल बच्चे हैं। खुदा गवाह है कि हमारे से ज़्यादा ये काबिल कदर है कि आज सही बहन के लिए ये लोग आए हैं। इनकी बहुत कीजिए, इनके लिए जितनी एमर करिए। मैं बिहाफ ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की तरफ से आप लोगों को, डिसेबल को, स्पेशल बच्चों को
کوئی بھی پریشانی ہو ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس سے آپ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ وہ ہم کریں گے، خاموشی سے کریں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کو کیا پرابلم ہے۔ اتنے اچھے بچے اتنے اچھے ہوئے ہیں، ان میں سب کچھ ہے، پلیز ان کا ساتھ دیجیے گا، ان کے ساتھ کیجیے گا۔ جب یہ ان کا ارادے دیکھیں کیسے کیسے ہیں، آپ کی کتابیں پڑھے، ٹی وی دیکھیں، اسپیشل بچے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہم لوگ نہیں کر رہے، ہم ان کے پیچھے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے لیڈر ہیں، ہم ان کے پیچھے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ابھی مہم کا آغاز کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پکچر بنوائیں گے، ہم خوشی سے بنوائیں گے، ہم یہ ہمارے ممبر ہیں، ہم ان کے، یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، آئندہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہم ان کے ممبر بن کے کام کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک فوٹو، گروپ فوٹو کے لیے یہ سارے ان کو ڈن کر لیں، اور باقی میں اپنے جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، میرے جو یہ پیغام